رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے اٹلی کے ساتھ تجارت و سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ پاک فوج کے ایئر ڈیفنس کے حمایت سسٹم نے ایک تاریخی کامیابی کے طور پر آج سومیامی میں مشق البیزا 3 2024 کے دوران زیادہ سے زیادہ فاصلے پر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے جاری جدوجہد آزادی کی حمایت پر کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اٹلی کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اٹلی کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے سفیر کی خدمات کی تعریف کی۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے مصر میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سفیر رضوان سعید شیخ اور ایشیا کے لیے مصر کے نائب وزیر خارجہ احمد شاہین کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج کراچی میں دوسرے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سیلیکون کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کو قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل قرار دیا، جس سے ملک کو کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کے خلاف کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے ملکی ضروریات کے مطابق اپنے دفاعی نظام کو جدید بنا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج سومیانی میں مشق البیزا 3 2024 کے دوران مختلف فضائی دفاعی ہتھیاروں کے نظام کی فائرنگ کا مشاہدہ کرتے ہوئے افسروں اور جوانوں کے ساتھ گفتگو میں کی۔ آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس سسٹم کے مربوط فائر کا مشاہدہ کیا، جس میں ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم، لو ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم، شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم اور ایکسیڈنٹ شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے۔ پاکستان کی فضائی حدود کے دفاع کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کامیابی اور سنگ میل کے طور پر حمایت سسٹم کو پہلی بار مشق میں شامل کیا گیا۔ حمایت سسٹم نے دوسرے ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کور آف آرمی ایئر ڈیفنس کی طرف سے اہداف کو ٹھیک بنانے کی تعریف کی۔ اس سے پہلے آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر دوبارہ پھولوں کی چادر چڑھائی اور مسلح افواج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ خدری اور خالد جانان نامی دہشت گرد علاقے میں بے گناہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں اشیاء خوردنی کے ہول سیل گروپ میٹرو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اسٹیفن گریبل کی زیر قیادت جرمنی کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک منافع بخش ملک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جماعتی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جماعتی انتخابات سے متعلق اپنا فیصلہ آج اسلام آباد میں سنایا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے اسمارٹ فون سب کے لیے منصوبہ شروع کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس کے تحت ہر شہری کو آسان اقساط پر اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزارت موبائل فون بنانے والی کمپنیوں کی معاونت کے لیے بھی تحقیقی اور ترقیاتی فنڈ قائم کر رہی ہے۔
عالمی عدالت انصاف میں آج اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کی سماعت مکمل ہوئی۔ اسرائیل نے جنوبی افریقہ کی طرف سے دائر پٹیشن کا جواب داخل کرایا۔ غزہ میں آج تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر غزہ میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام شمال کو جانے والی امداد کو روک رہے ہیں۔ اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی بھارتی حکومت کشمیریوں اور حریت تنظیموں کو جدوجہد آزادی کشمیر سے ان کی وابستگی اور ان کے کردار پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے ان کے اثاثوں کو ضبط کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے جموں کشمیر مسلم لیگ کو غیر قانونی قرار دیا اور تحریک حریت جموں کشمیر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔